الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وقال فيه كان أجود من الريح المرسلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات الکرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کان اجود الناس، اب لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا والے تھے. اجود الناس، سخی نہیں کا، اجود کا. سخی لفظ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا دامن بہت تنگ ہے. اس لیے اللہ نے اپنے کو جواد کہا ہے، جواد الکریم. میں جواد ہوں. سخی تو جواد کے ایک چھوٹا سا وصف ہے. عجبت کسے کہتے ہیں، جواد کسے کہتے ہیں کہ جو امید لے کر آئے اس کو وہی چیز دیتے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کیا پیسہ لینے کے لیے نہیں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں، ابھی ہمیں امیر کر دیں، اس لیے نہیں آئے تھے. کوئی صدیقیت لینے آیا تھا، کوئی فاروقیت لینے آیا تھا، کوئی سخاوت لینے آیا تھا، کوئی شجاعت لینے آیا تھا، کوئی علم لینے آیا تھا، کوئی قرات لینے آیا تھا، کوئی شہادت لینے آیا تھا، کوئی دنیا کے مراتب لینے آیا، آخرت کے مراتب لینے آیا. جو چیز لینے کے لیے آیا رسول اللہ نے مجھے عطا کی. کیا کوئی سخی پیسے کے ذریعے کسی کو صدیق بنا سکتا ہے؟ رسول اللہ کے نام. آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتنا اونچا ٹائٹل صدیق من نبیین و صدیقین.
نبی کے بعد جس کا مقام ہوتا ہے وہ صدیق ہوتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. صدیق کے بعد جس کا مقام ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے, اور شہید کے بعد جس کا مقام ہوتا ہے وہ صالح ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم لینے آئے, ایسا علم عطا فرمایا, ایسا علم قیامت تک. حدثنا ابو ہریرہ, حدثنا ابو ہریرہ, ہمیں ابو ہریرہ نے حدیث کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شہادتیں لینے کے لیے آئے, شہید ہو گئے. لیتخذ منکم شہداء, غزوہ احد میں جب 70 صحابہ ایک دن میں شہید ہوئے تو قرآن نے کہا لیتخذ منکم شہداء, اللہ چاہتے شہیدوں کی جماعت کی, صحابہ کی جماعت میں ہو, تاکہ قیامت تک شہید ہونے والوں کا کوئی تو امام ہونا چاہیے. لہذا صحابہ کی جماعت میں وہ امام ہیں جو بدر اور اس میں شہید ہوئے. اب قیامت تک آنے والے شہیدوں کے سردار ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والے صدیقین کے سردار ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حق و باطل کے لیے ڈٹنے والے قیامت تک مردان خدا کے سردار ہیں. قیامت تک کے سخیوں کے سردار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قیامت تک کے بہادروں کے سردار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. یہ عظمت ہے, اس کو جفات کہتے ہیں. جو لینے آیا اس کو وہی دیا. اب آپ پیسے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے. آج بھی کچھ بے وقوف کہہ دیتے ہیں یہ مدرسے, یہ مولوی لوگ, یہ مدرسے, بھائی یہ چندہ کرو جی اور مفت کی روٹی کھاؤ. استغفر اللہ, میں تو کہا کرتا ہوں اور نگر والوں چندہ بند کر دو, آسمان سے انشاءاللہ 70 خان آئیں گے ہمارے کھانے کے لیے. ہم رکاوٹ دیکھتے نہیں. صحابہ کرام صوفہ کی طالب علموں پر یہ اعتراض صوفہ کی طالب علموں پر ہے. آج بھی کہتے ہیں یہ جو طالب علموں پر اعتراضات کرتے ہیں توبہ کرو اس سے. یہی وہ لوگ ہیں جو پیغمبر السلام کے انوارات کے حامل ہیں, جن کے سینے میں قرآن ہے, جن کے سینے میں حدیث ہے, جن کے سینے میں فقہ ہے. یہی لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سرمایہ کی حفاظت کرنے والے, اور قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ. میں کہا کرتا تھا لوگ کہتے ہیں ہم ان کو مٹا دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کو کسی نے کہہ دیا اسٹیج پر سے, حضرت سنا مدرسے ختم ہو جائیں گے, ایسے قانون آ رہے ہیں, ایسے حکومتیں آ رہی ہیں, ایسی پارٹیاں لائی جا رہی ہیں جو کہتے ہیں ان مدرسوں کا نام و نشان مٹا دو. اور یہ آج کی بات نہیں ہے, 1960 کی بات یا 1955 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کہا یہاں کی کوششیں نہیں ہے, پاکستان بنتے ہی کوششیں شروع ہو گئی, اور ان میں سب سے بڑے خناس مرزائی تھے جو اس کے پیچھے. دوستو سر ظفر اللہ تھا جو اس وقت سب سے بڑا بدماش. دیکھا مدرسے ختم کرو, بول کے ختم کرو. مدرسے سے کسی نے کہا کہ ہمیں ایسا ہو رہا ہے, مفتی صاحب بیان فرما جوش میں آ گئے کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں سب نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں سب نہیں. کوئی زمانہ تو ہم سے ہے, زمانے سے ہم نہیں. قائم ہے پاکستان. یہ کووڈ آیا, کووڈ ملک کے ملک کنگال ہو گئے. ایک ایک دن میں لاکھوں لاشیں نکلی. ایسے پاکستان بچ گیا. میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی. کتنے تحفظات تھے, کتنے حکومت نے ہم پر پیسے خرچ کیے, کتنی ہمیں جو ہے بخش کیے دی, کتنے ہمارے لیے علاج معالجے کیے, لیکن پھر اس بیماری نے اثر نہیں دکھایا کیونکہ مدرسے میں قرآن پڑھا جا رہا تھا, مسجد میں نمازیں پڑھی جا رہی. جب کسی جگہ رحمت نازل ہوتی ہے نا تو شر دور ہو جاتا ہے, بیماری دور ہو جاتی ہے, وہاں سے غربت دور ہو جاتی ہے, ساری چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہے, خیر آنا شروع ہو جاتی ہے. رحمت کا مطلب یہ جس طرح بارش ہوتی ہے, کھانسی ہو رہی ہر بندے کو کھانسی کر رہا ہے تو کہتے جی بس ڈاکٹر کہتے بارش ہو جائے گی تو کھانسی کا دورہ ختم ہو جائے گا. آنکھ کی بیماری آ گئی, بارش ہو جائے گی ختم ہو جائے گا.
وہ دنیا کی یہ بارش جس کو دنیاوی رحمت کہا جاتا ہے، اگر یہ بیماری ختم کر سکتی ہے تو وہ نور کی بارش جو قرآن اور عبادت پر نازل ہوتی ہے، کیا اس سے یہ بیماریاں ختم نہیں ہوتی؟ وہ سوچ رہا تھا مدرسہ کے بارے میں، صفا کے طالب علم کے بارے میں۔ منافقین نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مدینے والوں یہ جو رسول اللہ کے پاس یہ جو درویش اکٹھے ہیں نا، ان پہ خرچ نہ کرو، ان کا نہ دو، چندہ نہ دو، چندہ نہ دو، مہم چلائی جاتی ہے، چندہ نہ دو، چندہ نہ دو، چندے دینے والوں کو ڈرایا جاتا ہے، چندہ نہ دو۔ نہ تم سے بولا میں رسول اللہ حتیٰ یہ سب دکائی چھوڑ جائیں گے، جسے روٹی نہیں ملے گی نا یہ مدرسے سے چلے جائیں گے۔ کیسے بھی سنو، یہ طالب علم یہاں آپ نے ماشاءاللہ 70 طالب علم غالباً جن کی دستار بندی ہوئی، طالبات کی دستار بندی ہو، رضا پوشی ہوئی، آپ ان سے ایک سے انٹرویو کریں، تم روٹی کھانے کے لیے ہو؟ پوچھو ان سے، پوچھو کوئی ایک بھی طالب علم کہہ دیجیے ہم روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ مولانا اکرام اللہ صاحب جامع العارف میں روٹی بڑی اچھی دیتے، ہم روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں۔ بولو تو بھائی یہ بچے بیٹھتے کیوں بھی تم روٹی کھانے کے لیے آتے ہیں؟ اتنا بڑا الزام ہے یہ دین والوں پر، یہ خیر بناؤ خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک تو یہ درویش کھڑے ہوں گے، تم کھڑے ہوں گے جو آج مدرسے مٹانے کی اور تعلیمات کو ختم کرانے کی بات کرتے ہیں۔ حالاتوں سے بولا میں نے رسول اللہ حق نہ کرو، یہ چھوڑ جائیں گے رسول اللہ کو۔ فرمایا پاگلو یہ تو عاشق ہے، کن کی بات کر رہے ہو؟ یہ عاشقوں کی بات کر رہے ہو؟ عاشق کسی حال میں در محبوب نہیں چھوڑا کرتا، عاشق نہیں جو در محبوب چھوڑ جائے۔ لیکن سے اللہ والے بڑا پیارا شعر تھا، سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، عاشق کے سر کو معمولی نہ سمجھو، سر عاشق کا تم سرسری نہ ہی جانو، یہ در کیا، یعنی نماز روزہ یہ در ہے، یہ در کیا سرے دار ہمت نہ ہارے، وہ تو پھانسی پر بھی ہمت نہیں ہارتے، تم تو اس در کی بات کر رہے ہو۔ اللہ فرمایا اللہ نے جواب دیا اس کے اعتراض کا، یہ نہ خرچ کرو، یہ چھوڑ ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے وقوفو تم روٹی نہیں دیتے، ہم اپنے خزانوں سے دیتے ہیں اور ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کی سعادت ہے جو ان مدرسوں والوں پر خرچ کرتا ہے، اپنی سعادت سمجھے۔ اس لیے میرے مرشد شاہ کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب تم مدرسے کو چندہ دے تو اس کو جزاک اللہ نہ کہو، وہاں پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ حج کہو تقبل اللہ، اللہ آپ کے اس دیے کو قبول کرے۔ یہ مولوی صاحب پر احسان نہیں بلکہ اپنی ذات پر احسان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام محمد صلی السلام سے آخرت لینے آئے ہیں، ہمیں آخرت کیسے ملے گی؟ ایک بات آج وہ ریح المرسلہ فرما ہواؤں سے زیادہ بھی رسول اللہ پڑھی تھے، فرمایا ہوائیں بنجر زمینوں کو آباد کرتی ہیں، رسول اللہ نے بنجر دلوں کو آباد کرتی ہیں۔ کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے بن گئے؟ اینا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے میں اونٹ چرانے جاتا تھا، روزانہ اپنے باپ خطاب سے ڈانٹ پڑتی تھی، عمر جو اونٹ چرانے نہیں آتے، اونٹ بھوکے آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی جاتے ہیں، اونٹوں کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، تو یہ تو اونٹ بھی چلانے نہیں آتے، تو یہ تو زندگی بسر کرے گا۔ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، اللہ اکبر، پورا عالم چلا کر دکھایا، پورا عالم کس مقام پر نام سے لوگ کامتے تھے، نام سے، جو عمر کا نام بھی بڑا عجیب ہے، نام سے کامتے تھے، لیکن آپ کا عجیب وارث پیغمبر سلام نے عمر میں جو سختی تھی اس کو دشمن کے خلاف پھیر دیا، لیکن اپنوں کے لیے وہ ہلکا یارہ تو پریشم کی طرح رر، جس کو حق و باطل تو اولاد ہے۔ تاریخ میں لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کو چکر لگاتے تھے،
کہ لوگ باغوں میں سے کھجوریں چوری نہ کرے، کوئی اتارے نہیں. ہر قسم کے لوگ رہتے تھے وہاں. تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جب میرے شیخ نے بات فرمائی تم بھی سن لو کان کھول کر. ایک آدمی ریمنڈ گیا، اجتماع پہ چلا گیا ہوگا، ہاں اس کو گئی، صحیح پروٹوکول نہیں ملا ہوگا. پروٹوکول کے لیے تو جانا بھی نہیں چاہیے. جیسے بعض لوگ حج پر جاتے ہیں تو وہاں پر پروٹوکول تلاش کرتے. میں ایک بار حج پر میری حاضری تو مدینہ شریف پہنچے، ہم بھی پہنچے، ہمارے ساتھ ایک یہ چکوال کی طرف کا گروپ تھا وہ بھی پہنچا. ہم لفٹ سے نیچے اتر رہے تھے روزہ اقدس پر حاضری کے لیے، پہلی حاضری جو نماز پڑھنے کے بعد. اب اس میں 2-3 بندے کھڑوتے تھے. اور یا روٹی تک کی بوند تھی، ٹکر تک کی بوند، ٹکر کوئی نہیں لبا تو ٹکر تک کی بوند تھی. اس طرح بولتے ہیں، اس طرح زبان ٹکر کا کیا بنے گا. اب لفٹ 14वीं منزل سے اتر رہی ہے، وہ پانچوں آپس میں کہہ رہے تھے جن کا کو نہ لگ جائے تو ٹکر تک کی بوند تھی. میں سنتا رہا 2-4 منزل میں کیا یار تو سر روزے سے سلام آتے جاتے ہوئے یہ ٹکو اٹھا رہا ہے. ٹکو اٹھا لگے آتے 5-4 ریال کا ٹکر سکے تو کھا لو، لیکن دیکھو یہ تو سوچو کن دربار اس کو کہاں سے ٹکر دیکھی بوڑھ سی ٹکر دیکھی بوڑھ. اور چلا گیا 3 دن مارا. اب بعض لوگوں آتے تو ٹھیک ہے شکایتیں بھی بڑوں کے پاس جا کے کر دیتے ہیں، بڑوں کے پاس شکایتیں. یہ بعض لوگوں کو بڑی گندی آتی ہے، جی دیکھو جی مولوی سوالو جی فلانے مسجد لو جی فلانا بڑا جی فلانا. مولویوں کی شکایتیں بڑا آسان ہے لگانا، کسی بڑے مول صاحب پر جگہ ہمارے بہت لوگ آ جاتے ہیں، 2-4 بات کرو تو تھانوی کے پاس ایک آ گیا. حضرت شیخ زکریا احمد لکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر میرا دل بہت تنگ ہو گیا کہ حضرت ہمارے پر مہمان آئے تھے تو وہ جو بھی پہنچ جاتا ہر عالم میں پہنچ جاتا کچھ سوال جواب شروع کر دیتے الٹے سیدھے. تو میں نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرے مہمان ہو یہ نالائق ہوشیار تھا. تو میں نے کہا حضرت یہ کچھ سوال کرے گا آپ ذرا دل پر محسوس نہ کریں، اس کی عادت ہے یہ بس آ کر گھس جاتا ہے اور الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. وہ تو اشرف علی خان میں قیب الامت ہونے کا کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آنے سے وہ آ گیا. مولانا صاحب آپ نے فلاں شریعت حکم کی حکمت کو سنی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ شریعت کی حکمت ہے، یہی کچھ پوچھنے کا مطلب یہ ہوگی یہ آگے ناک لگا رہی حکمت کیا ہے، پیچھے گولی لگا دی. ایک طرف تو کہے میں مومن ہوں اللہ رسول کو مان کے چلتا ہوں میں عاشق ہوں، اور پھر سے حکمت پوچھتا ہے. صحابہ اکرام نے کبھی رسول اللہ سے حکمت نہیں پوچھی. آپ تو آپ کا اشارہ ہوتا تھا صاحب قدر کٹوا دیتے. اس میں حکمت کیا ہے؟ کیا ان 70 کاریوں نے جن کو پیغمبر السلام نے بھیجا تھا نجد میں تعلیم قرآن کے لیے، انہیں جاتے اس نے پوچھا جب ہمیں ایسے علاقے میں بیٹھ رہے ہیں بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، ساری قسم کے لوگ ہیں، اب ہمیں بیٹے سے حکمت کیا ہے؟ حکم سنا چلے گئے، 70 کے 70 شہید ہو گئے. قرآن نازل ہو زمانے میں انا قد لقینا ربنا فرضی عنا ورسینا، کہا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا طرح سے ہماری فرماتے بخاری کا حدیث ہے قرآن کی آیت نازل ہوئی جو بات سے منسوخ کر دی گئی. اے اللہ ہماری قوم کو بتا دے ہماری رب سے ملاقات ہو گئی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہم اس آیت کو پڑھتے تھے پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر کے اٹھا دیا گیا. بخاری کا حدیث مجھے تو نہیں پوچھا کیسے دشمنوں میں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں. حکمت کیا ہے؟ وہ بھی حکیم الامت نے کہا اچھا اچھے بتاؤ اس حکم کے علاوہ باقی جتنے احکام اس کی حکمت ہے تجھے پتہ ہے؟
کیوں جی بات تمہیں سمجھ آئی گی یا قبرستان کا اثر ہو رہا ہے تمہارے بڑی مشکل سے جان کر رہا ہوں سر تھا 2 گولیاں پیناڈول کی کھا کے ہونے کا باقی احکام کی حکمت پتہ ہے، فجر کی 2 رکعت کی اس کی حکمت پتہ ہے، ظہر کی 4 رکعت اس کی حکمت پتہ ہے، روزے رمضان میں اس کی حکمت پتہ ہے. ان کا جس کا تو نہیں پتا، ان کا اگر انہوں نے نہیں پتا پھر ایسا بات کو اس کی وجہ کی یہ بتا یہ نہیں جس سے اگلے کی طرح نہیں پتا تو اسے نہ پتے سے پتا. وہ آگے حضرت کے بعد ہمارے آگے انہوں نے کہا چلو یہ بزرگ ہیں، صوفی صاحب ہیں، بزرگ ہیں، شیخ ہیں. اب میں رامنڈ گیا جی ریمنڈ میں یہ تو برائیاں شروع کر دی ریمنڈ کی. او جی یہ دیکھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیا ہو گیا. تو وہ بھی حکیم الامت کے سلسلے کے بزرگ تھے. انہوں نے کہا یار بھائی گلشن میں بلبل آتا ہے پھول تلاش کرتا ہے، پھول کہاں ہے اڑتا پھرے گا اس کو پھول سے کرتے ہیں، کسی کانٹے سے کرتے نہیں ہے، اسے ہاتھ سے کرتے پھول کو دیکھے پھول دیکھے گا جان دے گا، اس سے گفتگو کرے گا، اس سے مناجات کرے گا، اس سے باتیں کرے گا، راز و نیاز کرے گا. اور سور بھی آتا ہے گلشن میں، باغ میں رات کو نکلتا ہے سور، گندگی تلاش کرتا اپنے کھانے کے لیے، جھاڑیوں کو وہاں دیکھتا ہے، کوئی لیڈ پڑی ہو، کسی بکری کی نیگنیاں پڑی ہو، کسی گھوڑے کی لیڈ پڑی ہو، کسی گائے کو کا گوبر پڑا ہو، کسی انسان کا گند پڑا ہو، وہ وہاں تلاش کر کے اس کو کھاتا ہے. کہا کہ دیکھ جب بھی دین کے گلشن میں جا پھول تلاش کیا کر، گندگی نہ تلاش کیا کر. مدینہ شریف میں صحابہ کرام کو پھول سے غرض تھی، یہ نہیں کہ یہاں یہودی رہتے ہیں یا منافقین رہتے ہیں. العرب اشد کفرا ونفاقا قرآن نے کہا ایسے ایسے لوگ جن سے غرض نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ رہتے ہیں، ہمیں تو کسی اور سے دیکھتے بھی نہیں، ہمیں نظر ہی نہیں کیا تھا، ہم یہاں سے رسول اللہ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں. مدینے میں ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کا معاشرہ تھا. میں نے کہا کرتا ہوں اکثر ہم چونکہ سیرت نہیں پڑھتے ہم اعتراض کر دو فلاں مدرسے کے یہ خرابی فلاں یہ خرابی، استغفر اللہ یہ تو دیکھو دین کا کتنا کام ہو رہا ہے، یہ تو دیکھو خرابی بیان کرتے خوب اس کو آ جاتا ہے. مطلب سب ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آ جائے ساری میڈیا والے دوڑنا شروع ہو جاتے فوراً دوڑتے ہو دیکھو یہ ہو گیا. وہ لوگ کہا جو یونیورسٹی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا تو وہاں بھی سب کچھ آ گیا کیا کچھ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے مدرسوں کے، اللہ کا شکر ہے ہم بھی مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسوں میں آتے جاتے ہیں. شیطان کا کام ہے تھوڑی بہت خواہش پیدا کرنا، لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے. مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس رسول اللہ کے نظام کو، مدارس الصفہ کے نظام کو پاکستان سے برقرار رکھا ہوا ہے. وہاں سے اگر اللہ تعالیٰ دوپہر میں نکلتے تھے کہ بھائی کوئی کسی کے باغ میں دیکھا ایک جگہ بچوں کو دیکھا کہ وہ پتھر مار رہے ہیں، کھجور کے اوپر پتھر مار رہے ہیں، کھجوریں توڑنے کے لیے پتھر مار رہے ہیں. یاد رکھو اربوں کے باغات ایسے ہوتے کہ دیواریں ہوتی، ہمارے باغات کی دیواریں نہیں ہوتی لیکن وہاں دیواریں بناتے ہیں تاکہ اس میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں وہ باہر پردہ نہ ہو. عجیب ہے آج بھی یہی ہے. آپ مدینہ شریف کے باغوں میں چلے جائیں تو دیواریں ہیں، گیٹ لگا ہوا ہے. کئی بار ہمارے عرب دوست ماشاءاللہ لے جاتے ہیں، خصوصاً وہ باغات جو رسول اللہ کے باغات تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ بنو نذیر سے ملے تھے. آج وہ باغات موجود ہیں. ہمارے کبھی کبھی دوست وہاں ناشتے کی دعوت کرتے ہیں وہ برکت لینے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ خود ان باغات میں جا کر، لیکن وہ دیواریں بنی ہوئی، گیٹ لگا ہوا ہے. کیونکہ جب کھجور کا وقت آتا اب موسم آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور مزے بھی کرتے ہیں. تو کھجور واحد لڑکی ہی پتھر مار رہے. اب عمر اللہ کو دیکھا سب بھاگے،
ایک چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا ہوگا، اس کی جھولی میں کافی تھیلی کھجوریں ایسے کر کے اس نے جھولی میں جمع کی تھی. وہ کھڑا رہا، جب حضرت عمر سے قریب آئے، ارے السلام علیکم یا امیر المومنین، زور سے سلام کیا. تو آپ جو غصے میں آ رہے تھے تو آپ ہنسنے لگے. آپ نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا تم نے کھجوریں توڑی؟ ایسے پوچھا. کہا جی میرا تو ہاتھ میرا پتھر پہنچ نہیں تھی، میں چھوٹا سا کیسے پتھر مارتا. یہ تو جو نیچے گری پتھر جنہوں نے مارے تھے انہوں نے مارے تھے، جو نیچے گرتی تھی وہ میں نے تو پتھر نہیں مارا. دلیل تو ٹھیک ہے، بچے ماشاء اللہ بہت ذہین بدین ہوتے ہیں، منطق پیش کرتے. اور کہا میرا پتھر تو پہنچتا ہی جس نے مارے تھے وہ بھاگ گئے، زمین پر گری ہے نہ پیچھے خدا دی نہ دہلی دی. اب بہت ہمیں فرما چلاؤ جاؤ اپنے گھر جاؤ. نہیں گھر پہنچا کے آؤ، کیونکہ کسی کی کھجورے تو میرے پاس ہی ہے، بھاگ گیا مجھے چھین لے کے میرے گھر پر رکھ. یہ مومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ، شیطان بھی جس سے ڈرے اور پورا کفر جس سے لڑتا ہو. چلو انگلی پکڑی، چلو میں تجھے گھر پہنچاتا ہوں. گھر آ گیا تو گھر میں داخل کر کے رونے لگے. اللہ تیرا شکر ہے ایک مومن بچے کی تو نے عمر سے خدمت لے. میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جواد بنا دیا. جس نے جو مانگا اس کو وہ ملا ہے. آج اس نعمت سے ہمیں مل رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کریں آپ کی خیر اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے قرآن مجید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیہ دی ہے. سراجا منیرا کا سب تلاوت کر رہے تھے. سراجا منیرا سورج سے تشبیہ دی ہے کیونکہ سورج غریب پر بھی طلوع ہوتا ہے، امیر پر بھی طلوع ہوتا ہے، گورے پر بھی طلوع ہوتا ہے، کانے پر بھی طلوع ہوتا ہے، گھر پر بھی طلوع ہوتا ہے، کھیت پر بھی طلوع ہوتا ہے، پہاڑ پر بھی طلوع ہوتا ہے. ہر جگہ پر سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں. کھڑکی کے دروازوں کو چیر کر دروازوں کو چیر کے اندر پہنچتی ہے. رسول اللہ کا فیضان وہ تھا جو کانوں کو بھی پہنچا، گوروں کو بھی پہنچا، امیروں کو بھی پہنچا، غریبوں کو پہنچا. رسول اللہ کے دسترخوان پر اگر ابو بکر جیسے سردار ہوتے تھے، سیدنا فاروق اعظم جیسے سردار ہوتے تھے، عثمان غنی جیسے مالدار ہوتے تھے، علی جیسے اگر فدا ہوتے تھے، اسی دسترخوان پر بلال بھی ہوا کرتے تھے، اسی پر صہیب رومی بھی ہوتا تھا، اسی پر سلمان فارسی بھی ہوتے تھے، اور اسی دسترخوان کے اوپر یا یاسر اور عمار بھی ہوا کرتے تھے. یہ سورج ہے جو سب کے لیے شروع ہوا ہے. غیروں کے لیے بھی شروع ہوا. سورج کو اگر کوئی کہے میں سورج کو نہیں دیکھنا چاہتا، میری اس سے دشمنی ہے، پھر بھی سورج اپنی گرمی اس کو بچائے گا، روشنی بچائے گا. ہر اپنی آنکھوں کا علاج کرے، چشمہ چڑھائے، انصاف کا چشمہ لگائے، اس کو پتہ چلے گا. پیغمبر اسلام ہر ایک کے لیے رحمت تھے. 27 جنگیں پیغمبر اسلام نے لڑی ہیں، 27 جنگیں. تلوار لے کر نکلے لیکن صرف ایک آدمی کو قتل کیا. ایک آدمی. کیوں؟ آپ نے فرمایا جہنم میں سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو کسی نبی کا قاتل ہوگا یا کسی نبی نے اس کو قتل کیا ہوگا. تو اللہ نے کہا اگر یہ کافر جانا ہی جہنم میں جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے نہیں بھیجوں گا تاکہ اس میں سخت عذاب نہ ہو، کم عذاب. یہ شان رحمت ہے. سب کے لیے سورج شروع ہوتا ہے، درزوں سے گھستا ہے تو کھڑکی بند کر دیتے، درزوں میں سے آ رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ آپ نے ہدایت کے لیے اتنی کوشش کی، جہاں بھی پہنچ سکے آپ نے ہدایت کی کرنے پہنچانے کی کوشش کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا مشہور واقعہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں
ایک دیوار کا سایہ دیکھا تو وہاں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. جبریل السلام آئے, آپ الگ ہو رہے ہیں, یہ وہ عورت کا گھر ہے جو آپ کو گالیاں دیتی. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ آپ اس کی دیوار کی سائے میں سستائیں اور آرام کریں. مسلمان فوراً الگ ہو گئے, خانہ کعبہ کے سائے میں جا کر بیٹھ گئے. پہلے مکانات بالکل ساتھ ساتھ ہوتے تھے, خانہ کعبہ کے مکانات, ان مکانوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا. اور یہ کفار قریش والے پیسے لیتے تھے اندر جانے کے, پیسے لیتے تھے. تھوڑی دیر میں وہ عورت اپنے بال بچوں کے ساتھ آ کر کلمہ پڑھ رہی رسول اللہ کے پاس. اب حیران ہوئے, ابھی تو اتنا سخت حکم آیا کہ اس کی دیوار کے ساتھ مت بیٹھو, یا آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتی ہے. اور ادھر اتنی بڑی نعمت ایمان جیسی نعمت, کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں, یاد رکھو سب سے بڑی نعمت ایمان ہے. کیونکہ اسی پر سارے مرتبے ہیں, اسی پر سارا کچھ ہے. اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, مٹی کا ڈھیلا ہے. قرآن کو کا نام کا جانور ہے, جان اسی میں بچا رہے. ان کی دنیا چمکتی دنیا کو مت دیکھو, کچھ بھی نہیں ہے. آج مر جائے کچھ بھی نہیں, ختم. اتنی بڑی نعمت دے دی, ہاتھ دل میں رکھی. جبریل السلام آئے تو پوچھا, جبریل یہ عجیب بات ہے, ابھی تو حکم لایا تھا کہ سائے میں بیٹھو, اور ابھی اتنی بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی دے دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کی پیٹھ مبارک لگ گئی, اس گھر کو آپ کی رحمت و برکت سے محروم نہیں کرنا چاہتے. گھروں کو بھی کوئی کرنے میں تکاہمون تکاہم, تم گھسے چلے جاتے ہو. انی آخذ بحجتکم, میں پیچھے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں. آج ہی پورے عالم میں الحمدللہ اسلام کے تو فیضان ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور فیضان ہے. اسلام پھیل رہا ہے بہت تیزی سے. آپ خاتم النبیین ہیں. سورج کے بعد تو کوئی چیز نہیں, سورج کے بعد تو چاند ہوتا ہے, ستارے ہوتے ہیں, اور سورج شروع ہو چکا ہے. ہدایت ہو گئی اور پورے عالم میں پھیل گئی. اسلام تک اور مدرسے کھول رہے ہیں, عجیب بات ہے. خود امریکہ میں کھول رہے ہیں, جو مخالف ہے وہاں بھی مدرسے کھول رہے ہیں, عجیب بات ہے. انگلینڈ میں کھول رہے ہیں, دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں مدرسے نہیں کھول رہا ہے, عجیب بات ہے. جہاں مسجدیں نہیں تھی, ہزاروں مسجدیں بلکہ ہزاروں. انگلینڈ میں جس علاقے میں میرا جانا ہوتا ہے, لندن میں, ایک مسجد میں 3 جمعے ہوتے ہیں. اتنے زیادہ افراد ہیں کہ 3 بار جمعہ پڑھنا پڑتا ہے, تب جا کے جمعے کی نماز پوری ہوتی ہے. کتنے پڑھنے والے ہیں؟ پہلے ایک امام صاحب 12:30, پھر دوسرا 1 بجے, تیسرا 1:30 بجے. 3 الگ الگ امام ہیں, ایک امام نہیں پڑھاتا کہ دوسرا مسئلہ نمک سمجھ بیٹھو. مولوی صاحب آنے آ کر لابی ہے تو مزے ہو گئے, 4 جگہ سے جمعے پڑھاواں گے تو تنخواہ 3-4 جگہ تو لگ جائیں گے. الگ الگ امام ہے. واقعی کی امام رکھے تو ہمارے یہاں ہے کہ بیچارے امام صاحب کو 5 دیتا 5 نماز نہ دیتا ہیل نہیں سکتا. وہاں ایسا نہیں ہے. انہوں نے 2 امام یا 3 امام ہے, کوئی 2 نمازیں پڑھاتا ہے, کوئی 1 نماز پڑھاتا ہے, کوئی 3, تاکہ امام صاحب کو ریسٹ مل جائے. لیکن ایسے قوم ریسٹ دے تو تیار نہیں. بالکل مولوی صاحب نے ریسٹ نہیں دینا, ہر شاید ریسٹ دے رہے, مولوی ریسٹ نہیں دینا, مولوی صاحب نہیں دینا. بالکل ایک مولوی صاحب تھی نا, وہ مفتی جی نال جھگڑا چلتا رہتا ہے, آخر انہوں نے انہوں کاٹ دیتا ہے. اور کہا سن لو, میں بھی پورے مہینے بغیر وضو سے نماز پڑھائی اپنی نماز پڑھاؤ. مولوی صاحب بیچارے سیدھے سادے ضرور ہوتے ہیں, لیکن اتنے بھی سیدھے نہیں ہوتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, پورے عالم میں ایک عجیب انقلاب ہے. کبھی جی چھوڑا نہ کرے, یہ میڈیا پر بیٹھے شیاطین کی بات نہ سنا کرو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں.
شیاطین کی بات مت سنا کرو، ان کے بعد خود بھی گمراہ ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اب تو بغیر علم ضلوا ما ضلوا، بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ یہ میڈیا کو ایسے بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہیں، یاد رکھو یہی طریقہ ہے، اصل طریقہ یہی ہے، علماء کے پاس بیٹھو، مشائخ کی صحبت میں بیٹھو، علم سیکھنا استاد سے سیکھو۔ صحابہ کرام کا رسول انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے عربی جاننے والے، عربی جاننے والے پاس بیٹھ کر علم سیکھا کرتے تھے۔ کیا ان کو علم نہیں آتا تھا؟ عربی نہیں آتی تھی؟ نہیں، سب کچھ آتا تھا، لیکن نہیں، رسول اللہ سے کہا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور آج اپنی مرضی، یہ ہم خود سمجھ لیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، میرے کو زبان آیا کہ یہ دیکھو فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ میں نے وہ عربی رسول اللہ کی جو حدیث تھی وہ سامنے رکھ دی، میں کہ یہ رسول اللہ کی زبان پہ آپ پڑھو اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس میں سے کیا مطلب تم نے سمجھا ہے۔ کہتا مجھے رسول اللہ کی زبان کو نہیں آتی، ایک عجیب بات ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرے کہ جی میں ڈاکٹر ہوں، میں اسپیشل، اس کو انگلش نہ آتی ہو، ڈاکٹروں والی زبان نہ آتی ہو۔ ایک ہے میں حکیم اور حکیموں کی زبان، حکیموں کی زبان الگ ہے۔ ہم سونف کھاتے ہیں، رات دن سونف کہتے ہیں، وہ بادیان کہتے ہیں، ان کا ہر نام اور ہے۔ وہ بحث کرنے حکیم سے چل پڑے، اس کو پتہ بھی نہ ہو یہ فلاں چیز کیا ہے، تو کہے گا بھائی پہلے جا کر لغت تو سیکھ ہماری، پھر آ کر بات کرنا۔ ڈاکٹر صاحب کہ یار پہلے انگلش اور میڈیکل زبان کی کچھ شعبت تو سیکھ، پھر آ کر تو ہمارے ساتھ بحث کرنا۔ یار رسول اللہ کی زبان نہیں آتی اور قرآن حدیث پر بحث ہو رہی ہے، عجیب بات ہے۔ انہیں پوچھ لیا جائے بھی جس لفظ پر تو بحث کر رہا ہے، اس لفظ کا پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ میں کیا کرو بات کرو، پہلے رسول اللہ کی زبان میں پڑھو پھر بات کرو۔ آج یہ ترغیب دی جاتی ہے تاکہ علماء سے، صلحاء سے دور ہو جاؤ۔ میرے شیخ، میرے دادا مجھ سے فرماتے تھے سردی لگی ہو، آگ کو کی تصویر تمہیں گرم نہیں کر سکتی، اصل آگ کے پاس بیٹھنا ہوگا۔ فرمایا دل کے سوتے ٹھنڈے ہو جائے تو اصل علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھنا ہوگا تاکہ تمہارے دل سے حرارت ایمانی پیدا ہو جائے۔ صحابہ اکرام سے سب سے بڑا لقبی صحابی۔ بہرحال میرے دوستوں، کافی دیر بھی ہو چکی ہے، میں نے جیسے بتایا میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت عافیت ہے، کام زیادہ ہے، بیماری بھی ہے، وقت بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال مولانا اکرام اللہ صاحب یہ مدرسہ جامع العارف جو ہے بنایا استاد شکیل نے، چلایا بھی استاد شکیل، اس کے بانی میرے والد مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو استاد تھے مولانا عارف صاحب کے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، مولانا عارف صاحب نے چلایا۔ ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے مولانا اکرام اللہ صاحب میرے شاگرد ہیں، اب یہ چلا رہے ہیں، ہم نے بھی ساتھ شامل کیا ہوا ہے، ہم بھی ساتھ شامل۔ اللہ ہمیشہ قائم رکھے، بہت بڑی نعمت ہے مدرسے، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، دل تانگنا کیا کرو۔ سکول نیا کھولنے پر تو کبھی تم نے اعتراض نہیں کرا، ترقی کر لے نہ دے چندہ بھی تینوں کا برا لگتا نہ دے نہ دے۔ ہمارے ایک فوجی صاحب آئے، وہ آئے تو اور کام سے کہنے کے ماشاء اللہ اتنا بڑا مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ میں کہا آپ کی گاڑی دیکھ کے چوکیدار بھاگے شاید بکرا لے کے آئے، آپ کے سامنے سے کبھی کبھی بکرے آتے ہیں، وہ تو بھاگا سے بکرا لے کے آئے اور آپ تو سوال کرنے لگ گئے، وہ بہت اچھا بہت اچھا، ٹھیک، بہت اچھا بہت اچھا۔ شاہ رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آواز پر آیا، اس کو جلد کی بیماری تھی،
اور یہ دل کی بیماری بڑی عجیب ہے، یہ دعا ذکر اذکار سے جاتی ہے، یہ دوائیوں سے نہیں جاتی، یاد رکھو۔ جتنا ذکر اذکار کرو گے، دعا کرو گے، دم کرو گے، چلی جائے گی، بن جاتی ہے، عجیب بات ہے۔ دل کو چبڑ جائے تو چبڑ جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ بات پرانے بزرگوں کے لکھا ہے کہ پانی کا صدقہ کرنے سے دل کی بیماری چلی جاتی ہے، پانی کا صدقہ یعنی یہ ذکر اذکار صدقے خیرات سے جاتی ہے۔ اس کو بیماری تھی جلدی لندن تک علاج کرا، بھائی صاحب اور ہند کا بڑا ہوتا تھا، اور ہند کا۔ اب کسی نے کہا کہ بھی دعا کرو، ہر بچے دعا کرائے تھا، ایک بزرگ ہے یہاں مجلوب بزرگ آجا فضل رحمان گنج مراد آبادی مجلوب آدمی تھے، اور اتنا ہی دلی سے ایک تار آیا گئی، حضرت رہتے تھے وہاں پر کانپور میں، گنج مراد آباد اس کے قریب ہے کانپور کے، وہیں حضرت خان میں رحمۃ اللہ کی ملاقات ہوئی جب حضرت کی عمر 105 سال تھی، اور وہیں پر جامع العلوم مدرسے میں 14 سال حضرت خان میں نے پڑھایا، اسی جامع العلوم کے نام پر اس مدرسے کا نام جامع العلوم ہے، کا نام اس کے نام پر حضرت مجلوب بزرگ اللہ والے ہوتے عجیب ہوتے، وہ تو اتنا بڑا افسر آ رہا ہے، کیا کریں گے بھائی، کیا کریں گے، کہاں بٹھائیں گے، کہاں بٹھائیں گے، اور اگر جی کرسی لانی پڑی ہو تو کرسی پر بیٹھتا تو پھر کیا کریں گے، کرسی کہاں جائے گی، اس زمانے میں تو کرسی نہ دار ہوتی تھی، منجیوں سے، منجی پہ نہیں بیٹھتا وہ تو کرسی میں بیٹھتا ہے۔ اب فکر لگی کہ کرسی کہاں آ گئی، کسی نے کہا جی دلی سے منگاؤ، کسی نے کہا جی بڑا جگہ سے منگاؤ، کرسی ڈھونڈنا مشکل ہو۔ اور جس دن اس نے آنا تھا حضرت کو یاد بھی نہیں کہ اس نے آنا، حضرت اللہ کا میں لگے ہوں شاد ہوتی ہمارے بڑوں۔ جب ایک بادشاہ کے بزرگ کو ملنے آیا تو اس نے اپنی قمیض دی تھی کہ جا دیکھ یار کوئی چیز کاٹ رہی ہے مجھے، کوئی بچوں وہ کوئی کھٹمل مٹمل تو نہیں گھس گیا اس کے اندر۔ وہ دھوپ میں بیٹھا کھٹمل دیکھ رہا تھا تو اچھا بادشاہ آ گیا، وہ نیا نیا ہمارے جیسا خادم تھا، اس پر بادشاہ کا اثر ہو پڑا، دوڑا اندر آیا، حضرت جی حضرت جی حضرت جی، انہوں کیا بچاؤ، پھر بادشاہ آ گیا، حد تیری تم نے کوئی کھٹمل پکڑ لیا۔ اس دن یاد ہی ملا تو بادشاہ آ گیا۔ اب اس کے اندر میل صاحبہ بھی نے فرمایا بھائی ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، بیٹھنا تو اسی مسلح پہ بیٹھ جاؤ، لیکن مین کا اکرام یہ ہے کہ ان کو تو کچھ دینا چاہیے بیٹھنے کے لیے۔ تو ان کے پاس گھڑا تھا، گھڑا اگر گھڑا الٹا مار دو تو اس کو بٹھا دیجیے کرسی بھائی رکھا جی میں اس طرح بیمار ہوں، دعا کر دیں، دعا کر دیں، دعا کر دیں۔ اس نے کہا حضرت کے ہاں ہر وقت کم از کم 1000 آدمی رہتا، ہر وقت وہ کھانے کا ٹائم تھا، دسترخوان کا جی یہ آپ اتنا بڑا نظام یہ کیسے چلتا ہے؟ میں نے کہا تو میری انکوائری کرنے آیا یا دعا کرانے آیا ہے؟ انہوں نے جمع کر چلے گئے، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ 6 مہینے کے بعد پھر آ رہا ہے، تجارت کے لیے آ رہا ہے، شکری کے لیے آ رہا ہے، پھر حضرت نے وہی کیا کرے، کرسی کہاں سے آئی، کرسی کہاں سے آئی، بچڑے چل رہے ہیں، پھر جب آنا تھا بھول گیا، پھر آیا تو پھر وہی طریقہ کیا کہ وہ ایک گھڑا اس کے لیے رکھ دیا، اور جاتے ہوئے 1000 اشرفی ایسے حضرت کے چاہے نماز کے نیچے 1000 اشرفی رکھ دی، تو تھیلیاں ہوتی تھی اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ رکھ دی، اور کہا کہ حضرت اس کو آپ قبول فرما لے۔ اور نے کہا تم پوچھ رہا تھا کیسے چلتا ہے، تیرے جیسی دے کے جاتے ہیں، دے دے لے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، یہ مدرسے موجود ہیں، دینی تعلیم ہو رہی، اس کی برکات سب کو مل رہی ہے، کاروباری کو بھی مل رہی ہے، نوکری کرنے والوں کو بھی مل رہی ہے۔ آپ کو کیا پتا، اگر آپ کو پتا چل جائے کتنے فرشتے آتے ہیں اور ان کا انوارات سے پورے علاقے میں کیا کیا نعمتیں خدا کی اور کیسے برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو آپ لوگ ہر وقت یہی پڑے رہو شکرانے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پردہ غیب میں رکھا ہے، ورنہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ ایک پرچی میرے ہاتھ میں تھما دی، میں چندہ وغیرہ تو نہیں کرتا، کرنا منع بھی نہیں ہے، کہتے جامدہ میں سولر سسٹم کی ترغیب ہے، ترغیب دے 25 لاکھ خرچہ ہے سولر سسٹم، جو بجلی کے بل آئے نے سب کو بل بلا دیا ہے، کیا کرتے ہیں بل بلا دیا، جنوں گل کرو کہ یار بل بہت ہے، یار بل بہت ہے، زیادہ اب یہ ضرورت ہے ہمیں مدرسے مسجدوں کو سولر سسٹم پر لائے،
تاکہ کوئی اخراجات کم ہو، سارا یہ بل کھا جاتے ہیں، اس لیے اتنے بل آ رہے ہیں۔ ورنہ حنیف جنرل صاحب 25 لاکھ کا بل آیا، جامعہ خیر مدارس کا 25 لاکھ، ہاں کراچی میں مدرسے کا 70 یا 60 لاکھ ملا۔ کیا کریں، کس پر خرچ؟ مدرسے طلبا پر خرچ ہے، وہ ہر وقت طالب علم 24 گھنٹے ان کو تعلیم نہیں کرنی، رات 10 سے 11 بجے تک تو پڑھائی ہے، جس کے لیے اتنے پنکھے چل رہے ہیں، اتنے وہ چل رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے کہوں گا 25 لاکھ کو زیادہ نہیں زمانے میں، آپ حضرات ہمت کر کے آپ یہ جب جلسہ سے پہلے سولر سسٹم لگنا چاہیے، کیوں بھی لگنا چاہیے یا نہیں؟ یہ نہ سمجھے میرے 2 روپے 10 روپے 20 روپے 24 کی فکر نہ کرو، اخلاص دے دو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی وہ کہا تو ایک صحابی 2 سیر لے کر آیا، صرف تھوڑی سی کھجوریں، تو آپ نے پورے ڈھیر پر یہ پھینکی، کہا کہ تیرے اخلاص سے سب کی قبول ہو جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو جناب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت وصلي على نبينا وفل بنا كما أنت وفلك أنت والتقوى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ اس صحت کی کانفرنس کو قبول فرما، یا اللہ اس مدارس کی خوب حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں تعلق اور دور کو برکت اور عافیت سے نصیب فرما۔ اللہ جامع العارف ہمارے یا اللہ مخدوم مولانا عارف صاحب کی بہت بڑی نشانی ہے، ہمارے والد صاحب کی بھی نشانی ہے، ہمیشہ اس کو قائد دائم فرما۔ جتنے بچے اس سال فارغ ہوئے، بچیاں فارغ ہوئی، یا اللہ پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، جن کو یا اللہ والدین کے لیے، استادوں کے لیے، بچوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنا اور اپنے حبیب کا عاشق فرما، دیوانہ فرما یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، اللہ تو امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ باغ و بہار، مدرسوں کی باغ و بہار، خانقاہوں کی، مراکز کی باغ و بہار کو ہمیشہ قائم دائم فرما، ہمیشہ قائم دائم فرما۔ یا اللہ حافظ دار نصیب فرما۔ یا اللہ مولانا کرام اللہ صاحب کے ساتھیوں نے بڑی خوبصورت مجلس سجائی ہے، بڑی محنت کی ہے، اور بہت دور دراز سے قریب سے دوست بہنیں آئی۔ یا اللہ ہماری سبقت کو قیمتی فرما، ہماری بخشش کا اس اور ہماری نجات کا ذریعہ فرما، ہماری نجات کا ذریعہ فرما، آپ کے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات کا ذریعہ فرما، ہمارے حال پر رحم فرمایا، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والد صاحب اور مولانا عارف صاحب کے درجات کا بلند فرما، تمام علماء صلاح کے درجات کا بلند فرما، اس بلوچستان میں جتنے ایمان والے دفن ہیں سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کا بلند فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں سے پریشانی دور فرما، رزق کی کمیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہر دوست کی جو بھی عادت ہے، ماں بہن کی جو عادت ہے، اپنے خزانوں سے ہماری آبا حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک فیما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ من شر مستعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم المستعان ملک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ اللهم انا نسألك بأنك اللهم الذي لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔